بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ حامیم اللہ اعلم بمرادہ والکتاب المبین، کتاب جو بہت ہی واضح ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو بنایا ہے عربی زبان میں، عربی زبان میں ہم نے اس کو رکھا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک اس کی حفاظت یعنی یہ لوح محفوظ میں ہمارے پاس موجود ہے، جو بہت ہی بلند و بالا اور مستحکم ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، بھلا کیا تمہاری وجہ سے یہ سوچ کر کہ یہ قوم بہت ہی تجاوز کرنے والی ہے، ذکر کو ترک کر دوں، بدل دوں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے بہت سارے نبیوں کو اس سے پہلے بھی بھیجا ہے۔ بھائیو اور بزرگوں، اس سے پہلی جو سورت مکمل ہوئی تھی اس سورت کا نام سورۃ الشورى۔ اب اس وقت میں جو سورت شروع ہوئی ہے اور اس کا آغاز کیا ہوں، اس سورت کا نام سورۃ الزخرف ہے۔ مکۃ المکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں 79 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے آخری میں نصیحت کے طور پر اور تسلی کے طور پر میں ارشاد فرمایا تھا اور بتایا تھا کہ ایک وہ دین آنے والا ہے، اس دن سے پہلے تم قبول کر لو، یعنی اللہ کی بات کو مان لو، ورنہ پھر ماننے کا اور سننے سمجھنے کا موقع تیرے پاس نہیں رہے گا۔ اور یہ انسان کی بلکہ ہر ایک چیز کا اللہ ایک وقت مقرر کیا، اس وقت میں وہ کام اگر ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو پھر بعد میں افسوس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جوانی کا افسوس بڑھاپے پر ہوتا ہے، کاش کے جوان جب تھا فری تھا کام کر لیا ہوتا۔ جب دولت پیسے ہوتے ہیں وہ جب چلی جاتی ہے تب افسوس ہوتا ہے، اس وقت کر لیا ہوتا تو آج کتنا اچھا ہوتا۔ اس وقت زمین بہت سستی مل رہی تھی، 2-4 گنٹے ایکڑ لے لیا ہوتا تو آج کروڑوں کا مالک ہوتا، لیکن اس وقت سمجھ نہیں پایا۔ دیکھو اب تو زمین کروڑوں کی مل رہی ہے، ہوتا ہے نا، تذکرے ہوتے ہیں، افسوس ہوتے ہیں۔
اور وقت نکل جانے کے بعد یہ سب ہوتا ہے، ایسے ہی آخرت میں بھی انسان کے ساتھ ہوگا، اور وہ کہے گا کاش کہ دنیا میں بہت اللہ موقع دیا تھا، بہت چانس دیا تھا، بہت دیا تھا، کتنے رمضان گزر گئے، کتنے شب قدر گزر گئے، کتنے شب برات گزار دیا، کتنے پیسے خرچ ادھر ادھر کر دیا، کاش کہ کچھ نیکی کا کام کر لیا ہوتا، حج کر لیا ہوتا، فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ تو اللہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ مان لو، ٹھیک ہو جاؤ، قبول کر لو، ورنہ ایک دن افسوس کے سوا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے مشفقانہ ایک نصیحت ہے، آدمی کو قبول کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ بس اللہ کا بتایا ہوا راستہ سیدھا، اس کے سوا سب گڑبڑ ہے۔ تم کتنا بھی سیدھا کرو اور سیدھا کرنے کی کوشش کرو، کتنے بھی دنیا کے لوگ تجھے بہت سیدھا بتا دیں، لیکن وہ سیدھا نہیں ہے، وہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور جس راستے پر چلنے کا ترکیب اور ترتیب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماء۔ اور سب سے جو آخری بات ہے، چلو کدھر چلو، ادھر ادھر جیسے تم چلو، لیکن لوٹ کر کے میرے پاس آؤ گے۔ الا الی اللہ تصیر الامور۔ اس وقت جو صورت پاک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں اور ساتھ ساتھ آخرت کی سفر کے بارے میں اور اپنی کچھ قدرت و شان کے بارے میں بتایا۔ فرمایا حامیم اللہ عالم بمرادی۔ یہ جملہ جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے، اس کا معنی مطلب کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ والکتاب المبین، یہ جو قرآن بہت واضح ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، شاندار ہے، اس میں کچھ بھی چھپایا نہیں گیا، کچھ بھی اس کے اندر میں الجھن ڈالنے والی بات نہیں کہی گئی ہے، ہر حکم واضح ہے، ہر بات واضح ہے، ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، سمجھانے والا اگر سمجھا دے تو آسانی سے لوگ سمجھ جائیں، اتنا واضح ہے۔ ہاں ان کے آیات یعنی عبرت و نصیحت کے لیے جتنی آیت ہے وہ بہت ہی واضح ہے، کچھ ایسی آیات ہیں جو مسئلے مسائل اور باریکی ہیں، اس کے لیے علماء ہیں، کیا ہے وہ سمجھ کر کے پھر سمجھا دیتے ہیں، تو بات کیا ہوتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لہذا قرآن کریم مکمل واضح ہے، اس میں کسی طرح سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر ایک آدمی سمجھنا چاہے تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، ہر ایک آدمی سمجھانا چاہے تو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق سمجھا سکتا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربی، ہم نے اس کو عربی زبان میں بنایا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آپ تشریف لائے تھے وہ عربی زبان کا تھا۔ اگر پیغمبر دوسری زبان کا ہوتا، وہ ان کی بولی دوسری زبان ہوتی اور کتاب پھر اللہ دوسری زبان میں دے دیتا، تو اول کے لوگ، سب سے پہلے لوگ اور وہاں کے لوگوں کو سمجھنا مشکل ہوتا۔ وہ کہتے عجیب بات ہے، تو جس زبان بولتا وہ ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتی، جی وہ کتاب تو پڑھ کر کے بتا رہا وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لہذا اللہ نے مناسبت اور حکمت کے ساتھ میں کیا کیا، عربی زبان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور یہی زبان اسلامی زبان ہے، اور یہی زبان دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری زبانیں ضرورت کے لیے اللہ نے بنائی، لیکن یہ زبان عربی زبان دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت، یعنی آخرت قبر میں جاتے ہی ساتھ میں آدمی سب ختم، انگلش میڈیم اب نہیں چلیں گے، اردو میڈیم نہیں چلیں گے، کوئی بھی میڈیم فیڈیم کچھ بھی نہیں چلیں گے، اب چلیں گے تو کون، عربی سوال جواب بغیر پڑھے پڑھائے لوگ عربی میں گفتگو کریں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگ جنتی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے مجھے عربی و نسل بنایا، عربی خاندان میں پیدا فرمایا، ہم کو جو کتاب دی ہے وہ کتاب بھی عربی زبان میں ہے، جو زبان ہم کو بول چال کی دی وہ بھی عربی ہے، عرب میں مجھے پیدا فرمایا۔
یہ وہ چیز ہے کہ مرنے کے بعد وہ آدمی کی زبان بھی عربی ہوگی، اور یہ جنت کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے۔ لہذا انٹرنیشنل زبان کون سی ہوئی؟ لوگوں سے پوچھئے تو جا کے کیا بولیں گے؟ انٹرنیشنل زبان انگریزی۔ کیا ہے؟ انٹرنیشنل ہے بھائی، انٹرنیشنل زبان ہے، لیکن اللہ کیا فرمائے؟ یہ ہے اصل، جو مرنے کے بعد میں بھی یہی بولی ہے، یہی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اس لیے عربی کی قدر کیجیے، عربی زبان میں ہم نے اس کو رکھا ہے تاکہ سمجھنا اہل عرب کو آسان ہو جائے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، دنیا میں تو اس کتاب کو ہم نے نازل کیا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ دنیا میں کتاب آ جانے کے بعد میں اگر کوئی اس کے اندر تصرف کرنا چاہے، رد و بدل کرنا چاہے، کچھ گھٹانا بڑھانا چاہے، کچھ بھی کرنا چاہے، اللہ فرمائے تم کچھ بھی کرو، لیکن یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ ہم ایک کاپی رکھ رکھے ہیں، کیا کہے ہیں؟ اور یہ سمجھانے کے لیے اللہ بتایا، ورنہ اللہ کے لیے کوئی سی مشکل کام نہیں ہے۔ لہذا لوح محفوظ میں یہ موجود ہے، اور بہت ہی بلند و بالا ہے، اور بڑی مستحکم ہے۔ وہ تم یہاں کی کتاب میں چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہو، یہاں کی قرآن کریم میں تم تو جلا سکتے ہو، پھینک سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، کر لو، لیکن جو لوح محفوظ میں ہے وہاں ختم نہیں ہو۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن قرآن ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے قیامت سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین قرآن کے حروف کو اٹھا لے، کیا کرے؟ اٹھا لے۔ کعبہ اٹھ کر کے اوپر چلا جائے گا، قرآن کے حروف بھی اٹھ کر کے چلے۔ لوگ تلاوت کرنے والے قرآن اپنے گھر کے طاقوں سے اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کتاب تو ہے لیکن حرف نہیں، اس میں آیات اس میں موجود نہیں ہے۔ ارے بھائی تو دیکھو اپنا قرآن، تو بھی دیکھو، سارے لوگوں کے گھر کے قرآن، یہ جہاں بھی قرآن کیا ہے؟ سفید ورق، حروف سے چلے جائیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے کلام زندہ ہے، کیا ہے؟ یہ عام مخلوق کی طرح نہیں کہ جو یہ فنا ہو جائے۔ لہذا اللہ رب العالمین حرفوں کو اٹھا لے گا، سب اور سب چلے جائیں گے لوح محفوظ۔ اسی لیے فرمایا تم دنیا میں قرآن کے ساتھ بھی حرمتی کر کے تم اپنی آخرت برباد کر سکتے ہو، اس کو جلا کر کے پھاڑ کر کے کچھ بھی کر سکتے ہو، کر لو، لیکن یہ قرآن مٹے گا نہیں، اس لیے کہ لوح محفوظ میں مستحکم طور پر یہ موجود ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیسے یہ حروف اٹھ اٹھ کر کے اوپر چلے جائیں گے؟ آج تو سمجھنا اور سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے، سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لکھتے ہیں نا موبائل میں، ٹائپ کرتے میسج، کسی کو پیغام بھیجنا ہوتا ہے، اور ہم اور آپ وہ بہت دور سعودی، امریکہ، دنیا کسی کونے میں اپنے دوست، گھر والے، رشتہ دار کو موبائل میں ٹائپ کر کے ایک پیغام، ایک میسج اس کو دینا چاہتے ہیں، لکھ کر کے ایک بٹن دباتے ہیں اور وہ پورا کا پورا حرف وہاں کیا ہے؟ پہنچ جا رہا ہے، ہو بہو پہنچ رہا ہے، جیسا آپ نے لکھا، نقشہ بنایا، جیسا آپ نے ٹائپ کیا ویسے ہی پہنچ جا رہا ہے۔ یہ سب اللہ سمجھا دے رہا ہے تاکہ تم کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہو۔ لہذا قرآن کریم کو اللہ لوح محفوظ میں مستحکم اور بہت ہی عزت اور شاندار، بلند و بالا طریقے سے رکھا ہے۔ لہذا کتنے بھی لوگ یہاں کوشش کر لیں، نہ دنیا میں مٹا سکتے ہیں، آخرت کی تو دور کی بات ہے، دنیا میں بھی نہیں مٹا سکتے۔ آج سے مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، آج سے اس کے پیچھے لگے رہیں، ابھی بھی لگے ہوئے ہیں۔ کوئی قادیانی قرآن نکال رہا ہے، کوئی کچھ نکال رہا ہے، کوئی مسلمان بن کر کے مرتد ہو کر کے قرآن میں رد و بدل کر رہا ہے، کوئی غیر مسلم قرآن چھاپنا اور اس کو بتانا شروع کر دیا ہے۔ کتنا بھی کر لے، مسلمان کا، صحیح مسلمان کا بچہ 4 سال کا بھی اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لیتا ہے، کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو ہلکا پھلکا مت سمجھیں۔ ان مدرسوں کے بوریوں پر بیٹھنے والے وہ بچے بڑے اونچے کام کر رہے ہیں، سینے میں قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اپنی کتاب ایک معصوم سے بچے کے سینے میں ہو بہو رکھ دے رہا۔
یہ کیا ہے؟ لہذا دنیا کے لوگ کتنے بھی کوشش کر لیں مٹانے کی، جلانے کی، ہنگامے کر لیں، قرآن اس سے کچھ اس کے اوپر ذرہ برابر ہاں ہمارے ایمان میں فرق آئے گا۔ اگر ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے فرق آ جائے گا، ہم قرآن سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے فرق آ جائے گا، ہم قرآن کے حکموں پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے فرق آ جائے گا، ہم مسلمان ہو کر کے قرآن کی اہمیت اور اس کی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے فرق پڑے گا۔ لیکن قرآن میں، اللہ کے کلام میں کوئی فرق اور کمی نہیں گا، ایک مٹیں گے ہزاروں پیدا ہو جائیں گے، ہزاروں پیدا ہو جائیں گے، اور اللہ پیدا کر رہا ہے۔ کل کے مقابلے میں آج الحمدللہ قرآن پڑھنے والے زیادہ ہیں، پڑھانے والے زیادہ ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ نے خود فرمایا قرآن کریم میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آخر میں اللہ فرما رہا أَفَنَضْرِبُ، کیا تمہاری بدماشیوں کی وجہ سے، تمہاری شرارتوں کی وجہ سے، تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے تم اگر قرآن کو چھوڑ دو کہ ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھائیں گے، مدرسے بند کر دیں گے، مکتب بند کر دیں گے، یہ سب کام نہیں ہوگا، اس کی تفسیر نہیں ہوگی، بیان نہیں ہوگا، قرآن پر کچھ کام نہیں کیا جائے گا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری اس بدماشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تجاوز کی وجہ سے کیا میں نصیحت کرنا بدل دوں؟ کیا ہم پیغمبروں کو بھیجنا بند کر دوں؟ کیا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو پیدا کرنا چھوڑ دوں؟ کیا قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے راستے سب بند کر دوں کہ یہ میرے بندے لوگ نہیں چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ ایسا نہیں کرتا ہے اور نہ کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنے 950 سال کی زندگی میں حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کتنے لوگ کیے، اور صرف 80 لوگ اسلام کو قبول کیے۔ اللہ کہتا کہ ارے بھائی یہ دنیا والے نہیں مانتے، اس لیے اب نبیوں کو نہیں بھیجوں گا۔ کیا کرتے ہیں؟ نبی کو نہیں بھیجوں گا، بس ہو گیا قصہ۔ دیکھو 950 سال میں صرف کلمہ والے 80 لوگ بن رہے ہیں، تو بھیج کر کے کیا فائدہ ہے؟ لہذا نبیوں کو بھیجنا سلسلہ بند کیا اللہ نے؟ نہیں کیا، سلسلہ جاری رکھا۔ لہذا کسی ایک کے بگڑ جانے سے دین نہیں بگڑتا ہے، ایک کے نہ ماننے سے حق بات کہنے والا نہیں رکتا ہے، اور اللہ نہیں روکتا ہے۔ ایک آدمی، ایک قوم، ایک جماعت، ایک ملک کے لوگ اگر دین کے کام کو روک دیں اور پھر یہ سمجھیں کہ اب نہیں ہونے دیں گے، تو اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو ختم کر دے، چھوڑو مت کرو۔ یہ پتہ چلا کہ اللہ کا نظام چلتا ہے۔ تو اللہ فرمایا تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی قوم کی وجہ سے، کیا ہم نے قرآن کو، کیا قرآن کے طریقے اور اس کے نصیحتوں کو بدلنے چھوڑ دیں؟ نہیں، نہ نبی کو بھیجنا اللہ نے چھوڑا، نہ نیک لوگوں کے لیے لوگوں کو سلسلہ بند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ انبیاء دنیا سے چلے گئے، صحابہ کام کیے نہیں کیے؟ صحابہ کام کیے اپنی زندگی میں، اتنا کام کیے، اللہ اکبر، آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیے، چند سالوں کے اندر میں کام کیے۔ اگر وہ بھی یہ سمجھتے کہ نہیں ایسا ہوئے تو پھر نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، تو آپ یہ نہیں چھوڑ دیا کہ نہیں یہ انکار کیے، ان کو جانے دو، دوسرے کو تیار نہیں، آپ کھڑے ہو گئے، ان سے جہاد کریں گے، کیوں نہیں دیں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ یہ پتہ یہ چلا کہ مسلمان کو دین کا کام کرتے رہنا چاہیے، کرنا میرا کام ہے، ہدایت دینا کام اللہ کا ہے۔ اسی لیے کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ مانتا نہیں ہے، اب اس کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ لوگ میری بات سنتے نہیں تو سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ لوگ آتے ہی نہیں قرآن سننے کے لیے، تو کیا فائدہ ہے چند لوگوں کے سامنے بیٹھا کر کے سنانے کا؟ چھوڑ دو، بند کر دو۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، نہ کسی عالم دین کو سمجھنا چاہیے، نہ کسی دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے۔ ارے روز جاتے ہیں، گشت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، بندہ آتا نہیں، خالی انشاءاللہ کر کے ٹلا دیتا ہے، آتا نہیں ہے، لہذا اب اس کو ہم دعوت نہیں دیں گے۔ نہیں، حکم یہ نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ کرتے رہو، دعوت دیتے رہو، محبت کی باتیں بتاتے رہو، چاہے ایک ہو یا دو ہو یا ہزار ہو۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بدلیں گے نہیں، تم مانو یا نہیں مانو۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 80 لوگ نبیوں کے سلسلہ جاری رکھا، اس کے بعد بھی ترتیب انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے اور انبیاء علیہ السلام بھی کام کرتے رہے۔ 80 ہے، کریں گے، اسی پہ محنت کریں گے۔ اسی لیے ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب دعوت اور دین کا کام شروع کیے تو کتنے لوگ تھے؟ چند لوگ تھے۔ آپ کام کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، لوگوں کے پاس جاتے رہے، محبت سے بتاتے رہے۔ پتہ چلا کہ کسی کی وجہ سے اور کسی کے انکار کی وجہ سے، کسی کے ہٹ درمی کی وجہ سے نصیحت کرنا، دعوت دینا، کلمے کی بات بتانا، شریعت کی بات بتانا، حق بات بتانا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے سامنے کتنے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں۔ منہ دیکھ کر کے دعوت و تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، منہ دیکھ کر کے حق بات اور قرآن کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اور حکم کے مطابق کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی بھی نصیحت حاصل کر لیا تو نجات کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی علیہ الرحمہ تھے، بڑے وقت کے ولی اللہ تھے، مجاہد تھے۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے، بڑا کردار رہا ہے۔ اللہ نے غضب کی ان کو صلاحیت اور ولایت دونوں دی تھی۔ جامع مسجد دلی کے وہ خطیب بھی تھے کہ اگر جمعہ کا بیان کرتے تھے، ان کی وجہ سے پورا علاقہ دلی کے لوگ وہیں آتے تھے سننے کے لیے۔ قریوں سے، دیہاتوں سے لوگ کب فجر کے بعد چلتے تھے، کوئی فجر سے پہلے بیل کے گاڑیاں کر کے چلتے تھے کہ چلو شاہ جی کی تقریر آج سنیں گے، جمعہ وہاں پڑھیں گے، ان کا بیان سنیں گے۔ لوگ آتے تھے، ہجوم کے ہجوم۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس وقت وہ پہنچا جس وقت بیان جمعہ سب ختم، کیا ہو گیا؟ سب ختم، لوگ سب نیچے اتر رہے ہیں۔ دلی کی جامع مسجد بڑی ہے، بلندی پر ہے، کتنی لمبی سیڑھیاں ہیں اونچائیوں میں۔ لوگ جمعہ سے فارغ ہو کر کے نیچے آ رہے تھے، یہ بڑے میاں ہانفتے کانپتے سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھ رہے کیا شاہ جی کی تقریر ختم ہو گئی؟ شاہ جی بیان کر دیے۔ کہا کہ ارے بڑے میاں جمعہ بھی ختم، سب ختم، نماز ختم، بیان ختم۔ وہ زمانہ ریکارڈنگ اور ٹائپ کا نہیں تھا۔ اب تو ہم لوگ جگاڑو مسلمان ہیں، نہیں جائیں گے بھائی، وہ یوٹیوب میں آ جائے گا، حضرت کا بیان یہیں گھر میں سن لیں گے۔ اتنا سست ہو گئے تو پھر جماعت بھی گھر ہی میں پڑھ لیں گے لوگ، ریکارڈنگ میں وہیں سے آ جائے گا، جیسے قادیانی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ان کا امام نہیں ہوتا، ان کا امام کہاں ہوتا ہے؟ لندن میں ہوتا ہے، اور چینل میں یہاں دیکھ کر کے اسکرین پر پڑھ لیتے۔ ایسے آج بھی اب ہو گئے ایسے، ارے حضرت کا یوٹیوب میں سن لیں گے، جمعہ کا بیان سن لیں گے، وہ بات سن لیں گے۔ یوٹیوب قبر میں بھی لکھ جاؤ گے، یہ یوٹیوب جو سامنے ہے اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس کے رحمت ہے۔ یہاں فرشتے ملیں گے، وہاں فرشتے نہیں ملیں گے۔ اس مجلس میں آ کر کے بیٹھ کر کے آپ سنیں گے تو رحمت کے فرشتے رحمت کی چادر ڈھانک کر کے رکھتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں دیتے ہیں۔ اس لیے یہ سب جگاڑو مسلمان مت بنیے۔ اور آج لوگ اسی وجہ سے مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں، اسی وجہ سے لوگ نصیحتیں نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، کان سے سنتے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ بڑے میں ہافتے کاپتے کیا شاہ جی کی تقریر ختم ہو گئی، اللہ ہم کو آنے میں آج دیر ہو گئی، تھک گیا تھا، سست ہو گیا تھا، فلاں ہو گئے، کام سی وجہ سے پہنچ نہیں سکے، میری جمعہ بھی چلی گئی، میرا بیان بھی چلا گیا۔ کتنی اچھی بات مولوی صاحب بولے ہوں گے، کیا ایسی بات کہے ہوں گے، یا اللہ کیا ہوگا؟ افسوس کر کے چڑھ رہا ہے وہ۔ میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں، آج تو لوگ تعریف کرتے نہیں، ہمارے پروگرام میں اتنے لوگ جمع ہوئے تھے، اس جلسے میں اتنے لوگ آئے تھے، اس اجتماع میں اتنے لوگ آئے تھے، کہتے ہیں نا لاکھوں کا مجمع تھا۔
لاکھ نہیں 50 لاکھ ہو، اس سے کامیابی نہیں ملے گی۔ دیکھنا پڑے گا کتنا مومن بن کر کے اس جماعت سے نکلے، اس پروگرام سے کتنے مخلص مسلمان بنے ہیں، کتنے توبہ کر کے نکلے، کتنے گناہوں کے راستے بدل کر کے نکلے ہیں، وہ ہے اصل کامیابی۔ بھیڑ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ حضرت مولانا بھی اتر رہے ہیں اسی سیڑھی سے، اسی سے پوچھ لیا، پہچانتے تو نہیں تھے، بڑا مجمع رہتا تھا۔ کہا کہ صاحب جی کی تقریر ختم ہو گئی، بیان ختم ہو گیا، میں دیر ہو گئی، آیا بہت تھک گیا، نہیں پہنچ سکا، جمعہ بھی چلی گئی۔ کتنی اچھی بات آج مولوی صاحب کیے ہوں گے، کیا نصیحت کیے ہوں گے، بڑی اچھی بات ان کی ہوتی ہے۔ افسوس افسوس، اور بیچارہ رونے کی طرح اس کے۔ تو حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بھائی کیوں افسوس کر رہے ہو، میں حضرت کی تقریر سنا ہوں، میں وہ پورا تم کو سنا دیتا ہوں۔ کیا مخلص علماء کیا ہے! اب تو معاف کیجئے، ہم بھی اسی عالموں کے فہرست میں، ہم لوگ سب کھلاڑی ہیں۔ ابھی کتنے مخلص تھے۔ میں سنا دیتا ہوں ان کی پوری تقریر۔ کہا کہ سنا دیں گے؟ کہا کہ ہاں سنا دوں گا۔ بیٹھو نیچے سیڑھی پہ، میں اوپر بیٹھتا ہوں۔ جیسے یہ سیڑھی ہے نا، ایک سیڑھی کے اوپر بیٹھ گئے، نیچے بیٹھا دیے ان کو، سنو۔ 1 گھنٹے کا بیان کیا کیے، ایک آدمی کو سنا دیے۔ اللہ، جتنی باتیں آج تو نہیں آئے، چھوڑ جی، کیا جی اتنے لوگ ہیں، کیا بولوں گا، تم نے بھیڑ نہیں جمع کیا، تم نے لایا نہیں بھیڑ جمع کرنے کے لیے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پکوان بھی لاتے ہیں، خشکہ بھی لاتے ہیں، مرغ مسلم بھی لاتے ہیں، سب کچھ جمع کرتے ہیں، پھر بھی مخلص نہیں جمع ہوتے۔ وہ لوگ مخلص لوگ تھے۔ کہا کہ سنو میں سنا دیتا ہوں شاہ جی کی پوری تقریر، 1 گھنٹے کا پورا بیان حضرت سنا دیے۔ خوش ہو گیا بوڑھے میاں، بزرگ میاں، چلو میرا آنا کامیاب ہو گیا، بہت احسان تیرا کہ تو نے پوری بات حضرت کی بتا دی، سنا دی، سب کچھ کر دیا، بہت اچھا۔ ہاتھ چوما اور کہا کہ اب جا رہا ہوں خوشی خوشی گھر واپس۔ حضرت نے اپنا تعارف بھی نہیں کرایا کہ میں ہی ہوں۔ اب تو مسافہ بھی لوگ ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں۔ یہ علماء پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، اس کی وجہ کی یہی ہے، ہم لوگ دیندار بن گئے، دنیا دار بن گئے ہیں، چہرے دیکھ کر کے ہم ملنے والے بن گئے ہیں۔ نبی کا یہ اخلاق نہیں ہے۔ اگر سچا وارث کو اگر ہے علماء کا تو یہ چہرہ دہرا دیکھ کر کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اخلاص۔ حضرت رخصت ہوئے تو کسی نے کہا کہ حضرت غضب کی، آپ نے ایک آدمی کو پھر 1 گھنٹے کی تقریر آپ نے پوری سنا دی۔ کہا کہ کل میدان محشر میں میری نجات کے لیے ہی کافی ہوگا۔ بس اتنا اخلاص اس کے اندر میں نے دیکھا، اتنی تڑپ میں نے دیکھا۔ اگر یہ آنے جانے والی بھیڑ میں کوئی نصیحت نہ حاصل کیا ہوگا، پھر صرف یہی، تو کل قیامت کے دن اللہ سے میں کہہ دوں گا تیرے ایک بندے کو میں نے بیٹھا کر کے اخلاص کے ساتھ میں نے ایک نصیحت کی بات کی تھی، اے اللہ اگر وہ تجھے پسند تو اس کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے۔ میرے بھائی بزرگوں، آج تو ہم بھیڑ دیکھ کر کے بات کرتے ہیں، ہم تعداد دیکھ کر کے بات کرتے ہیں، ہم تعداد کو دیکھ کر کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم تو چن کر کے دیکھتے ہیں کہ کہاں ہمارے لیے آرام ہوگا، کہاں ہمارے لیے سہولت ہوگا، کون ہم کو ہوائی جہاز کی ٹکٹ دے گا، کون ہمیں کب لمبی چوڑی لگژری کاروں سے ایئرپورٹ سے بلا کر کے میری شان کے مطابق لے جائے گا، کون پھر بیڈ روم اور اچھے روم میں ہم کو ٹھہرائے گا، کون میرے لیے انواع اقسام کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ آج ایسے دیکھ کر کے لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، کہاں سے اخلاص ہوگا؟ کل کے مقابلے میں آج دین کی باتیں، دین کا کام کرنے والوں کی ایک بڑی بھیڑ ہے، لیکن پھر بھی نصیحت پر عمل کرنے والے 0 پوائنٹ پر ہیں۔ کل تھوڑے لوگ تھے لیکن مخلص تھے۔ ہمارے اکابر اسلاف ایک ایک شاگرد پر پوری زندگی لگا دیتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند جو قائم ہوا انار کے درخت کے نیچے، کتنے طلبہ پڑھنے والے تھے؟ بولیے
ایک طالب علم تھا. کتنے؟ ایک طالب علم. دارالعلوم دیوبند کی پہلی بنیاد سمجھ لیجیے، اور پہلا درسگاہ، پہلا پڑھنے والا کیا ہے؟ ایک پڑھنے والا شاگرد اور ایک پڑھانے والا استاد. استاد اب پوچھتے ہیں لوگ کتنا بچے آپ کے مدرسے میں؟ اگر بول دیے 30 بچوں، کیا بولے صاحب 30 بچے ہی ہیں تو 4000 رہنا چاہیے بھائی. ارے اگر 30 کو قرآن صحیح پڑھنا آ گیا تو وہی بہت اچھی بات ہے، اسی پر اچھی خدمت کو کر لیا بہت اچھی بات ہے. تو دارالعلوم دیوبند کی ایک طالب علم پر تعلیم کا آغاز ہوا. پڑھانے والا بھی ایسا مخلص تھا، ان کا بھی نام ملا محمود تھا، اور پڑھنے والا جو شاگرد تھا اس کا بھی نام محمود حسن تھا. دونوں کی نیکی اور اخلاص نے وہ محمود حسن دیوبندی دارالعلوم دیوبند کا سب سے بڑا آزادی کا ہیرو، واللہ کا ولی، جس کی ہزاروں لاکھوں شاگرد بنے. ارے بھائی بزرگ، اخلاص ہو تو اللہ کام لے لیتا ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو تو بھیڑ کو بھی کچھ نہیں جگہ دیتا ہے. اس لیے اللہ صاف فرمایا کسی کے انکار کی وجہ سے، کسی کے منہ پھیر لینے کی وجہ سے، حق بات کہنے سے نہیں چکنا، قرآن کی نصیحت کرنے سے مت چکنا، قرآن کی بات بتانے سے نہیں ٹھہرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانے میں شرم نہیں کرنا، بلکہ بتا دینا کام تیرا ہے، باقی آگے کا کام کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد ہے. اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا لوگوں کے وجہ سے، ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، اسراف کی وجہ سے، حد سے زیادہ نکلنے کی وجہ سے کیا ہم نصیحت کو بدل دیں، راستہ بدل دیں اور یہ کر دیں؟ نہیں. اللہ فرمائے نہیں اسی راستے پر. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاسْتَقِمْ، میں میرے محبوب قائم رہیے، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی. ادھر ادھر مت بھٹکیے، ادھر ادھر منہ دیکھ کر کے کوئی فتویٰ فیصلہ مت دیجیے. فَاسْتَقِمْ آگے اللہ نے فرمایا ہے. اور یہ اگر آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں لوگ، آپ کی بات کو انکار کرتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء رسول آ چکے ہیں. کم ارسلنا من نبی فی الاولین وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون. ہر ایک نبی کا مذاق اڑایا گیا، ہر ایک نبی کی توہین کی گئی، ہر ایک نبی کے ساتھ استہزاء ہوا، پھر ہم نے اس کو پکڑا. فاہلکنا شد منہم بطشا ومضى مثل الاولین، ہم نے پھر ہلاک کیا جو بڑے مضبوط ترین لوگ تھے، بہت مضبوط ترین لوگ تھے. یہ مکہ والوں سے بھی زیادہ مضبوط ترین لوگ تھے، لیکن میں نے ان کو ہلاک کیا، ان کو پکڑا، اور ان کو پھر میں نے سزا دی ہے. لہذا اے مکہ والوں تم غفلت میں نہ رہو. تمہاری زمین کتنی بھی مضبوط ہے، لیکن اللہ جب پکڑے گا تو سب ٹھکانے میں لگ جائیں گے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. پہلوں کی مثالیں سب موجود ہے. فرعون کم مضبوط آدمی تھا دنیا میں، لیکن اللہ نے پکڑا نہیں پکڑا. ہارون کم پیسے والا تھا، خزانہ تھا، پکڑا نہیں پکڑا. قرآن کہتا ہے جب اللہ اس کو زمین پر دھسا رہا تھا تو کوئی اس کی پکار سننے والا بھی نہیں سن کر کے آیا، نہیں آیا. شداد کو اللہ پکڑا نہیں پکڑا، حامان کو پکڑا نہیں پکڑا، نمرود کو پکڑا نہیں پکڑا، ابو جہل پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا، عتبہ بن شیبہ پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا، ابو لہب پکڑایا نہیں. وہ ابو لہب تو ڈر سے نہیں آیا تھا بدر میں، وہ جانتا تھا کہ اگر میں چلا گیا تو میری خیر نہیں. وہ جانتا تھا. مال خوب دیا، سب سے زیادہ مال لگایا اس نے، تاکہ مال دے دیتا ہوں، لے جاؤ جتنا چاہو لے جاؤ، غلاموں کو بھی بھیجا، دوسروں کو بھی بھیجا. لیکن وہ جانتا تھا کہ ہم اگر چلے گئے تو ہماری خیر نہیں ہے، اس لیے وہ گیا نہیں. لیکن اللہ نے کہاں پکڑا؟ وہاں پکڑا جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ کہا کرتا تھا اے محمد اسی گھوڑے پر بیٹھ کر کے میں تجھے نعوذ باللہ قتل کروں گا. اللہ اکبر. اسی گھوڑے سے اللہ نے اس کو زمین پر رون رون کر کے مارا.
اور اس کی لاشیں جنگل میں لوگ ڈال کر کے چھوڑ دیے، بدبو آنے لگی تو چند غلاموں نے جا کر کے گڑھے کھود کر کے اس کو زمین میں دفن کر دیا، لیکن کوئی اس میں آیا نہیں، مکے کے کوئی دوسرے لوگ نہیں آئے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اور یہ گمان ہے کہ ہم مر جائیں گے تو ہم کو کوئی قبر میں میرا دوست، ساتھی، رشتہ دار، ہمارا بڑا سیاسی، وہ فلاں دادا گیری کرنے والے بچا لیں گے، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثْوَبًا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ پوچھئے لوگوں سے زمین کس نے بنائی، جواب دے گا کوئی کہے گا اوپر والے نے بنایا۔ اوپر والا ہے کون؟ یہی تو اوپر والا کون؟ صاف کہو کہ اللہ۔ کون؟ اللہ نے بنائی، اللہ نے بنائی۔ اللہ کا نام ہمیشہ لیجیے، اونچا لیجیے، عزت سے لیجیے۔ پوچھئے لوگوں سے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ کس نے زمین اور آسمان کو بنایا، تو لوگ کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، زبردست اللہ اور جاننے والا اللہ اس نے بنائی ہے۔ الذی جعل لکم، وہ اللہ جس نے تمہاری یہ زمین کو بچھونے کی شکل میں بنایا۔ زمین چوکور ہے یا گول؟ گول ہے زمین، لیکن جہاں انسان کو اللہ بساتا ہے اس کے سامنے ایک فرش لگتا ہے، فرش لگتا ہے، لیکن ہے زمین گول۔ کیا ہے؟ گول، اس سے انکار نہیں۔ لیکن جہاں جہاں آبادی بسی ہے اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ فرش کی شکل دکھا دیتا ہے، بنا دیتا ہے، تبھی تو ہم لوگ ٹھہر پاتے ہیں، تبھی تو ہمارا گھر مکان ٹھہرتا ہے، سڑکیں راستے باقی ہے۔ فرمایا الذی، جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور اسی زمین پر تمہارے لیے راستے بنائے۔ کون بنایا؟ راستے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ اس راستے کے ذریعے سے تم منزل مقصود تک کے پہنچ جاؤ، ہدایت پا لو۔ لہذا راستہ اگر نہ ہو تو پریشانی ہوگی، لہذا اللہ نے پہلے راستہ بنا رکھا ہے، گھاٹیوں میں، پہاڑوں میں، میدانوں میں، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ لکیریں پہلے سے اللہ نے کھینچ دی ہے، اب اس پر ہم اور آپ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، وہ اللہ جو آسمان سے پانی کو اتارتا ہے اور پھر اس پانی کو شہروں میں پھیلا کر کے شہروں کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ کرتا ہے نا؟ اگر اللہ بارش نہ دے تو بدبودار دنیا بن جائے گی، جتنی گندگیاں ہیں، دھوپ نہ نکالے تو اگر وہ گندگیاں سوکھے نہیں تو بدبودار ہو جائے۔ اس لیے کبھی اللہ سکھا کر کے گندگی کو صاف کراتا ہے، کبھی اللہ بارش کے ذریعے سے گندگیوں کو، جنگل میں پیڑ پودے پڑے ہوئے، کوئی پانی دینے والا نہیں، اگر بارش نہ ہو تو پھر وہ درخت، پیڑ پودے، جنگلات سوکھ جائیں گے، جس سے انسان کی پھر ضرورت پوری کرنا مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بارش اتارتے ہیں، مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، شہروں میں خوشیاں لہریں پیدا کر دیتے ہیں۔ فَانشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جس طرح سے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو ہم زندہ کر کے اس پر پھل فروٹ تیار کر دیتے ہیں، اے غفلت میں رہنے والو انسان، ہم تجھ کو اسی طرح سے اسی زمین سے پھر دوبارہ زندہ کر کے نکال دیں گے۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ والذی خلق الازواج، اور اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ جوڑا ہے نا سب چیز کا، ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا ہے، مرد کا جوڑا، جناتوں میں جوڑے، حیوانات میں جوڑے، پھل فروٹ میں جوڑے، سب میں جوڑے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ، اور کشتیاں بنایا تیرے لیے، کس کے؟ کشتیاں، تاکہ تم پانی کے راستے سے سفر کرو۔ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور جانور بنائے، جانور کا سفر ہوتا، جانور سے لوگ ضرورت پوری کرتے تھے، جانور سے سواریاں کرتے تھے، اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ جانور کا تذکرہ کیا۔ اور انعام تیرے لیے میں نے جانوروں کو، اس سے تم بہت سواری کرتے ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ اب کار، کیا کہیے؟ اب کار نہیں، اللہ جب نہیں پیدا کیا ہے تو یہ انسان سائنسدانوں نے پیدا کیا، یہی تو کہیں گے۔
اللہ کہاں قرآن میں کہا کہ کار ہم نے پیدا کیا؟ اللہ نے کہا کہ گھوڑا پیدا کیا، اللہ نے کہا کہ چوپائے پیدا کیا، اس پہ سواری۔ لیکن اب تو کار ہے، لگژری ہیں، یہ ہوائی جہاز ہے، یہ تو انسان پیدا کیا ہے، اور انسان اپنے دماغ سے سائنسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بنایا ہے۔ یہ سب اللہ کا نہیں بلکہ موجودہ لوگوں کا کمال ہے۔ یہی کہیں گے نا، یہی کہیں گے۔ دماغ کس نے بنایا؟ ہوا نکل گئی نا سب کی۔ اگر دماغ نہ ہوتا تو کچھ بنا سکتے تھے؟ دماغ اگر اللہ نہیں دیتا تو پاکی ناپاکی میں فرق کر پاتے؟ پتا چلا کہ اللہ نے دماغ دیا تب تم یہ سب بنا رہے ہو۔ اسی لیے اسٹیشن پر ٹرین کھڑی تھی، دیکھ کر کے ایک آدمی نے کہا کہ یہ ٹرین بڑی عجیب ہے، اس میں اصل طاقت کس کی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اصل طاقت تو وہ دیکھو جو لائٹیں جل رہی ہیں نا، اس کی طاقت۔ اگر لال سرخ تو رک جاتی ہے، ہری تو چلتی ہے، تو طاقت کس کی اصل؟ یہ جھنڈے جو دکھاتے اسٹیشن کے لوگ، وہ ہی اصل طاقت۔ تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، اس کی اصل طاقت نہیں ہے، اصل طاقت تو کس کی ہے؟ اصل طاقت تو ڈرائیور کی ہے، اگر وہ نہ روکے تو رکے گی ٹرین، تو اصل طاقت اس کی ہے۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں، اس کی بھی اصل طاقت نہیں، اصل طاقت تو اس کی مشینری اور پرزوں کی ہے، اگر یہ مشینیں ٹھیک نہیں ہوتی تو نہ روک سکتا تھا نہ چلا سکتا تھا، لہذا اصل جو ہے اس ٹرین کا کیا ہے؟ یہ ہے۔ چوتھے نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں کی بات بالکل غلط ہے، اصل طاقت ایندھن کی ہے۔ کیا ہے؟ پیٹرول، ڈیزل، کوئلہ جو بھی ہو، وہ ہے اصل طاقت، وہ ہے تب گاڑی چلتی ہے، تب ڈرائیور چلاتا ہے، تب مشینیں چلتی ہے۔ اگر پیٹرول، ڈیزل اور ایندھن، آگ، پانی اس میں نہ رہے تو نہیں چل سکے گی۔ تو اصل طاقت تو یہ ہے۔ کہتے رہیے ملیں گے نہیں، پھر کہنا پڑے گا کہ اصل طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کوئلہ نہیں بناتا تو ایندھن تیار نہیں ہوتا، پانی نہیں پیدا کرتا تو کام نہیں چلتا، پٹرول نہیں زمین سے نکالتا تو کام نہیں آگے ہوتے، لوہے تانبے نہیں بناتے تو پرزے نہیں بنتے، پھر انسان کو دماغ نہیں دیتا تو پھر انسان یہ سب کام نہیں کر سکتا۔ نہ لائٹیں سرخ بن سکتی تھی، نہ ہری بن سکتی تھی، نہ ٹرین چل سکتی تھی، نہ ہوائی جہاز چل سکتا تھا، نہ کشتیاں چل سکتی تھی۔ تو اصل مالک کی ساری چیزوں پہ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، اور بنانے کی طاقت، صلاحیت کس میں منتقل کیا؟ اللہ نے۔ کس میں؟ انسانوں میں، کہ ایک دماغ اس کو دیا سوچنے کا، بنانے کا، فکر کرنے کا۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنی طاقت ان چیزوں میں استعمال کر کے اگر خود سمجھ لے خدا، تو کیا ہوئی؟ وہ برباد اور ہلاک ہو گیا۔ اس کو کہنا پڑے گا کہ میرا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کشتیاں، ہم نے تیرے لیے جانور سواری کے لیے، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، لہذا جب تم اس پر سواری کرنے کے لیے جانور کے پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، جانور پر اگر بیٹھ رہے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ رہے ہیں، اونٹ پر بیٹھ رہے ہیں، کھچر گدھوں پر بیٹھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں پھر جو موجودہ سواریاں ہیں، کار، گاڑی، بس، ٹرین، ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تالی مارنی چاہیے۔ واہ کیا شاندار کار ہے، کیا شاندار جہاز ہے، کیا شاندار کشتیاں ہیں، کیا شاندار ریل ہے، بہت اچھا۔ اللہ دیکھیے کیا فرما رہا ہے، ثم تذکروا نعمت، جب تم بیٹھو اس پر تو اللہ کے احسان مانو۔ کیا کرو؟ اللہ کے احسان مانو کہ اللہ نے تجھے یہ نعمت دی ہے، تم نہیں بنا سکا ہے، جانور تم پیدا نہیں کر سکتے ہو، یہ مشینری چیزیں، یہ جہاز، یہ کشتیاں، یہ ریل، یہ بس، یہ گاڑیاں تم نہیں بنا سکتے ہو۔ زمین اگر نہیں بناتا تو کہاں چلتی؟ ہوا نہیں بناتا تو جہاز کہاں چلتے؟ پانی نہیں ہوتے سمندر، دریا، تو کشتیاں کہاں چلتی؟ تو اللہ فرمایا جب تم بیٹھ جاؤ تو کیا کرو؟ اللہ کے احسان، اس کی نعمتوں کو شمار کرو، ذکر کرو، شکر ادا کرو۔ وَنِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا، اور کہو، کیا کہو؟ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، پاک ہے میرا رب، پاک ہے اس کی ذات جس نے
ان سواریوں کو، جانور، جہاز، بس، ریل، ٹرین جو بھی ہے، اس کو اللہ نے ہمارے تابع کر دیا ہے اس رب مہربان، وہ پاکیزہ رب ہے۔ وما كنا له مقرنین، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو اپنے ہم تابع کر لیتے۔ کتنا بڑا جہاز ہے اور ایک چھوٹا سا قد کا آدمی اس کو کیا کر رہا ہے؟ ہوا میں لے جا رہا ہے۔ کتنی بڑی کشتیاں ہیں، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن ایک انسان اس کو لے جا رہا ہے۔ بہت بڑا ہاتھی ہے، ایک چھوٹا بچہ اس کی رسی پکڑ کر کے کیا کرتا ہے؟ سڑک پر گھما دیتا ہے۔ گھوڑا ہے، اس کو پکڑ کر کے لے جاتا ہے، گائے بیل کو لے جاتا ہے۔ یہ تابع کون کیا؟ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اگر تم سفر میں ان سواریوں کا استعمال کرتے ہو تو اس سے بھی بڑا ایک سفر آنے والا ہے جہاں تم کو لوٹ کر کے آنا ہے۔ ایک سفر آنے والا ہے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ کھانا کھانے کی ہے، سونے کی، کس کی؟ سفر کی نہیں، یہ سواری کی، سوار ہونے کی۔ کس کے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں، ذکر کرتے جائیے، قرآن پڑھتے رہیے، یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تم سواری پر قدم رکھو، کون سا قدم رکھو؟ سیدھا قدم رکھو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کے رکھو۔ جب تم جم کر کے پھر سیٹ پر بیٹھ جاؤ یا پیٹھ پر بیٹھ جاؤ تو کیا کہو؟ الحمدللہ۔ پھر جب یہ کلمہ دونوں مکمل کر لو تو پھر کیا پڑھو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا۔ اب پڑھتے نہیں ہیں، ڈیجیٹل مسلمان ہیں ہم لوگ۔ کار میں کیلی ڈالا تو کار پڑھتا ہے، گاڑیاں پڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے اگر کوئی سواری ہو، مہمان ہو، تو جو مالک کار ہوتا ہے، گاڑی والا پلٹ کے دیکھتا ہے خوش ہو رہا ہے نہیں کر رہا، دیکھو میں تو مسلمان نہیں ہوں، میرے کار مسلمان۔ کیا مطلب؟ بتانا یہ ہے اس کو۔ ہم سلام نہیں کرتے، ہمارے گھر میں بیل وہ جو گھنٹی بجتی ہے وہ سلام کرتا ہے۔ ڈیجیٹل مسلمان آج ایسے ہیں لوگ، خود نہیں سلام کریں گے، ذکر نہیں کریں گے، نعت خود نہیں پڑھیں گے، درود نہیں پڑھیں گے، کس سے پڑھائیں گے؟ موبائل سے پڑھائیں گے۔ آئے مسلمان، رنگ ٹون لگا دیے ہیں تو نعت بھی پڑھ رہا ہے، موبائل کچھ بھی پڑھ رہا ہے، خود نہیں پڑھے گا، دوسرے کو سناتا ہے، پڑھاتا ہے۔ ڈیجیٹل مسلمان، جگاڑو مسلمان، گھر میں بیل بارہ تو وہ سلام کرتا ہے گھر والے، لیکن وہ خود نہیں سلام کرے گا، نہ آنے والا نہ جانے والا۔ گاڑی خود بولے گی سبحان الذی سخر لنا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ گاڑیوں میں سبحان الذی سخر لنا کا وظیفہ لگانا اور اس سے پڑھانا، یہ قرآن کریم کی آیت کی توہین ہے، توہین ہے۔ گھر کے بیل گھنٹیوں میں اذان اور اسی طرح کے ذکر کے کلمات کا فٹ کر کے دبا کر کے سنانا، یہ توہین ہے، گناہ ہے۔ اس میں جو آئے گا مار دے گا، جو آئے گا اس کو لگا دے گا، ناپاک ہاتھوں سے لگا دے گا، کچھ لگا دے گا، کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ان سب سے بچیے، ڈیجیٹل مسلمان مت بنیے، پکے سچے دل کا مسلمان بنیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ سبحان الذی سخرنا وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ ارے یہ تو تمہاری دنیا کا چھوٹا سفر ہے، کیا ہے؟ جاؤ گے پھر واپس آ جاؤ گے، یہ چھوٹا سفر ہے۔ صبح کا نکلا شام کو آ جاؤ گے، ہفتے کا نکلا ہفتے میں آ جاؤ گے، مہینے کا نکلا مہینے میں آ جاؤ گے، یہ آ جاؤ گے، یہ گزر جائے گا، جیسے تیسے جہاں بھی سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن فکر کرو، اس سے بھی بڑا ایک سفر ہے جہاں تیرے لیے کوئی سواری نہیں۔ ملیں گے سواری، ملیں گے؟ گھر میں BMW کار کھڑی رہتی ہے، اور جنازہ کس پہ لے جاتے ہیں؟ مسجد کے گھاٹ پر لے جاتے ہیں۔ جنازہ کس پہ جاتا ہے؟ مسجد کے گھاٹ پر۔ پھر کس پہ جاتا ہے؟ وہ مال ڈھونے والے گاڑیاں، جو سبزی ترکاری مرغیاں ڈھوتے ہیں گاڑی، اس پر جنازے کا گھاٹ رکھ کر کے لوگ لے جاتے ہیں۔ کوئی سواری نہیں، سواری عمل، جنت میں جانے کے لیے سواری نماز، قبر میں روشنی کے لیے روشنی نماز، دل لگانے کے لیے قرآن،
سفر میں ساتھی چاہیے نہیں چاہیے؟ سفر میں اگر ساتھی ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ، سفر بڑا اچھا کٹ جاتا ہے۔ قبر میں ساتھی نہ ہوگا تو کیسے کٹے گی راتیں، کیسے کٹے گی؟ سوچا کبھی میری ماں بہنوں؟ سوچی کبھی بھائیو جوانوں؟ سوچا کبھی؟ سوچو، یہاں اگر ایک دن 2 دن گھر میں کوئی نہیں آیا ملنے، بیزار ہو رہا حضرت، کوئی بھی نہیں آیا، فون بھی کوئی نہیں کیا، ابھی تک کے بات نہیں ہوئی ہے، بیزار لگ رہا ہے، بڑی پریشانی ہے گھر میں، دل نہیں لگ رہا ہے۔ قبر میں کوئی نہیں دل لگانے والا، اگر دل لگانے والا تو قرآن، روشنی نہیں روشنی، نماز، بستر نہیں بسترا، نیک اعمال، تہجد، یہ سب کرو بھائی، کرو ورنہ بہت نقصان۔ تو اللہ نے ایک جملے میں فرمایا یہ دنیا کا سفر ہے کٹ جائے، یہ دنیا کا سفر ہے ختم ہو جائے، یہ دنیا کا سفر ہے دعا پڑھو یا نہ پڑھو گزار لوگے، لیکن وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک تم سب اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے رب کی طرف آنا ہے۔ اور یہ سفر ہے، یہ سفر شروع کہاں سے؟ آنکھ بند ہوگی جنازے سے شروع، قبرستان پہلی منزل، قبر پہلی منزل ہے نا، دوسری منزل اٹھ کر کے میدان حشر، دوسرا اسٹیشن کہاں ہے؟ دوسری منزل میدان محشر میں بہت دن ویٹنگ روم میں رکے رہیے، پھر وہاں سے سفر ایک عدالت، اللہ کی عدالت، وہاں سے پھر یہ منزل آگے بڑھے گی، پھر اگر جہاں نصیب مقدر اللہ کر دے تو 2 منزل، ایک جنت ایک جہنم، لیکن راستہ ایک پل صراط، یہ پل صراط سے گزرنا ہے۔ اگر سواری آپ نے اچھی بنا رکھی ہے، سواری آپ کی اچھی ہے، اعمال کی سواری ہے، روشنی ہے، طاقت تقوی کی ہے، سچائی کی ہے، دیانت امانت کی ہے، ماں باپ کی خدمتیں ہیں، بیوی کے حق اور حقوق ہے، زنا سے بچ کر کے مرا ہے، بدکاری سے بچ کر کے مرا ہے، حرام سے بچ کر کے مرا ہے، شرک سے بچ کر کے مرا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ پل صراط، آسان سے گزر جائیں گے، اور وہ منزل پھر کہاں؟ آخری جنت کی منزل پہنچ جائے گی، وہاں تک سفر کرنا ہے میرے دوستو۔ تیار ہیں کوئی؟ نہ حضرت ابھی دیکھیں گے، ابھی سوچ رہے ہیں، ابھی سے سوچ رہے ہیں، ذرا جوانی جانے دے، بڑھاپے میں سوچیں گے، بڑھاپا ہے ذرا رک جائیے، ریٹائرمنٹ ہونے دو پھر سوچیں گے۔ بڑی توبہ مکے میں جا کے ہم کریں گے، کہاں کریں گے؟ بڑی توبہ وہاں کریں گے، وہاں بھی توبہ نہیں کرتے، کر کے پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، سفر ہے، ایک لمبا سفر ہے، آخرت کے ہے، اس کی تیاری کیجئے۔ اللہ فرمایا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لوگ میرے حصے میں میرے بندوں کو شامل کر دیتے، یعنی شرک کرتے، یعنی سفر میں بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک کا عمل کرتے۔ جیسے کفار و مشرکین کی کشتیاں پھنستی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے، جب نکل جاتے کہتے میرے لات و عزا معبود نے میرا کام کر دیا۔ اسی طرح سے آج بھی بدعقیدے مسلمان ہیں، جب پھنستے ہیں تو اللہ نکل گئے تو خواجہ غوث فلاں پیر نے ہم کو پار کر دیا، نہیں کون ہے؟ اللہ۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک اللہ تعالی، بے شک انسان ناشکرا ہے، بہت ناشکرا، واضح کفر کرتا ہے، ناشکری کھل کر کے کرتا ہے، اور اللہ برداشت کرتا ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے جس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ ہم سب کو اگر توفیق مل جائے قرآن سننے پڑھنے تو اس کو کبھی اپنے ہاتھ اور زندگی سے ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ دوسری بات، نصیحت کو مانے یا نہ مانے، ہم کو اور آپ کو کرتے رہنا ہے، کام دین کا کرتے رہنا ہے، دوسرے کی بھلائی کی باتیں بتاتے رہنا ہے، بے نمازی کو نمازی بنانے کی فکر کرتے رہنا ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، دعوت دینا ہے۔ یہ کام کیجئے، اور یہ کام کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے پڑوس سے، اپنے رشتہ داروں سے، پھر پورے عالم میں کیجئے، لیکن پہلے خود ٹھیک ہو لیجئے۔ لہذا کام کرنا ہے، کسی کے شرم حیا کی وجہ سے کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بہت سارے انبیاء رسول آئے چلے گئے، سب کو لوگوں نے ستایا، لیکن دین میں کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کبھی بھی اس کا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے اور چوتھی بات معلوم ہوئی، اللہ کی شان یہ ہے
کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، بارش اتارتا ہے، زمین آسمان ہم سب کے لیے ضرورت اور نعمتوں کے طور پر پیدا کیا ہے۔ سفر ایک بہت ہی عجیب و غریب نعمت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے اور اس کے آسانی کے لیے حالات تقاضے کے مطابق ہم سب کو سواریاں عطا فرماتا ہے۔ زمانہ جب جانوروں کا تھا تو جانور رکھتے تھے، زمانہ جب آیا ہے کار گاڑیوں کو تو اللہ حسب استطاعت سب اس کو دیا ہے۔ بہرحال اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تکبر اور غرور کرنا چاہیے۔ چوتھی اور سب سے آخری بات یہ ہے، یہ دنیا کا سفر، یہ منزلیں ختم ہو جائے گی، کٹ جائے گی۔ سب سے بڑا جو سفر لمبا ہے اور مشکل اور آسان عمل سے ہے، لہذا آخرت کے سفر کی ہمیشہ تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے نماز، روزہ، سچائی، دیانت، امانت، رسول اللہ سے سچی محبت، دین پر استحکام، ایک دوسرے کے ساتھ خیر بھلائی کرتے رہیے، شکر ادا کرتے رہیے۔ انشاءاللہ آخرت کی بھی سفر کیا ہوگا، اللہ آسان کر دے گا۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، معاف فرمائیے۔ ہزاروں ہزار ان گنت نعمتیں آپ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، چلنے پھرنے، ہر ایک نعمت ہے آپ کی۔ اللہ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ناشکری اور کفران نعمت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہدایت کے راستے پر ہم سب کو چلائیے، گمراہی اور ضلالتوں سے، بدعتوں سے، شرک سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اس بابرکت مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے۔ آنے والے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سب کی زندگی میں خیر، برکت، رحمت، عافیت عطا فرمائیے، سب کے وقت میں برکت نصیب فرمائیے۔ اللہ دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کے شوق اور محبت عطا فرمائیے۔ ہر ایک بھائیوں بہنوں کی پریشانیاں جو بھی زندگی میں آتی جاتی ہے، اللہ اس کو آسان سے، اللہ تو اپنے فضل سے اس کو دور فرما دیجیے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔